سادہ ایک بچہ کیئرنگ اور شیئرنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کی ایک کتاب بھی پڑھی جس کے ٹاپکس یہ تھے، ٹائٹلز یہ تھے، آئی ایم کیئرنگ، آئی ایم شیئرنگ. کیا بچوں کے لیے کیئرنگ اور شیئرنگ ہونا بہت اہم ہے اور ماں باپ اس کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، کیئر کرنا یہی تو انسانیت کا تقاضا ہے، اور شیئر کرنا یہ سوشل بینگ ہونے کے ناطے ہم چونکہ انفرادی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بالکل، تو ہم نے تو شیئرڈ ویژن کے ساتھ اور شیئر کر کے جینا ہے، اور شیئرنگ کا نفع بہت کثیر ہے. ہم نے اچھی بات بھی شیئر کرنی ہے، ہم نے لوگوں کی ضروریات میں ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے، ہم نے خدمتگار بھی بننا ہے، مددگار بھی بننا ہے، اور بے آسرا لوگوں کا آسرا بھی بننا ہے، سہارا بھی بننا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو خدمت ہے نا، خدمت بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں خدمت کر مخدوم تھی سے، کہ آپ خدمت کرو گے تو آپ یعنی اس کا صلہ بھی پاؤ گے. دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، درماندوں بے سہارا لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، اور جب لوگوں کے لیے حق کے راستے میں مشکلات ہوتی تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان مشکلات کو دور کرتے ہیں. تو یہ ٹریننگ ابتدا سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اچانک بڑا ہو، کوئی کتاب پڑھے، مجلس اٹینڈ کر لے تو اچانک اس کے اندر تبدیلی آ جائے. تبدیلی بڑے ہو کے بھی آ جاتی ہے، لیکن اتنی پائیدار نہیں ہوتی، اتنی پختہ اور رچی بسی نہیں ہوتی. تو یہ ایک خاص کیریکٹر ہے. یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس کی بڑی گنجائش ہے. اگر یہ کیئر شوہر بیوی کے درمیان ہو تو یہ اطمینان، سکون اور محبت کا رشتہ بن جاتا ہے. بہن بھائیوں کے لیے ہو، رشتہ داروں کے لیے ہو تو صلہ رحمی بن جاتی ہے. تو یہ کیئر کرنا، شیئر کرنا، یہ تو بنیادی اوصاف ہیں. آپ نے اس پہ اتنا فوکس کیا اور آپ نے کہا کہ کیئرنگ ہونا ایک بہت شاندار کوالٹی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو جو بہت کیئرنگ ہوتا ہے اور لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے اور ہر کسی کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو سنبھالو، تمہیں لوگوں کی کیا پڑی ہے. اگر رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے، نارملی سوسائٹی اس کو بہت انٹیلیجنٹ نہیں سمجھتی. کس طرح سے انسان اپنے کیریئر کو بھی، اپنے مشن کو بھی، باقی چیزوں بھی فوکسڈ، اور ساتھ میں یہ خوبیاں بھی ہوں. یہ خوبیاں ہونا ویسے تو اچھی بات ہے، لیکن نارملی جس کے اندر یہ خوبیاں ذرا زیادہ ہوں تو کوئی اچھا بھی محسوس نہیں کرتا. فائزہ، ایسا ہے کہ سوسائٹی کا پورا مائنڈ سیٹ پریپیئر کیا گیا نا، کھا لے پی لے جی لے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو وی میں ڈائی، کہ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا رہ گیا. آپ دیکھیں کہ ایک ایسی سوسائٹی میں، آپ کو یاد ہوگا ایک امام مسجد نے خطبہ دیا تھا اس بارے میں کہ جب تک ہمارے یہاں یہ باہر کی چینز نہیں تھیں، فوڈ چینز نہیں تھیں، اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ ایک مرغی منگا کے کتنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے، پورا خاندان کھا لیتا تھا. اچھا، اب یہ ہے کہ جب یہ فوڈ چینز آئیں تو ہر کوئی اپنی الگ ڈیلیوری کراتا ہے، کہتا ہے نہ ہی کسی کو ساتھ شامل کرنا پڑے، اور اگر کسی نے شامل ہونا ہے تو ہر کوئی اپنا اپنا سوچے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ آپ کہیں بھی کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں تو آپ کو اپنا ہی کھانا آرڈر کرنا ہے، یعنی وہ کھانے میں بھی شیئرنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے. جی، وہ یعنی ایک لائف اسٹائل میں چینج آ گیا. لائف اسٹائل میں چینج. تو میں یہی بات پہ توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ یہ والی بات تو اب ہر کوئی اپنا اپنا لائف اسٹائل اڈاپٹ کیے ہوئے، اپنی اپنی ہیبٹس ہیں. اگر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، کسی کی مشکل میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، تو نارملی اس کو سوسائٹی میں انٹیلیجنٹ ہونا نہیں مانا جاتا. بات یہ ہے کہ دیکھیے، سوسائٹی کو اینیمل لیول تک پہنچا دیا گیا نا. اصل بات ہے اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر پیرامیٹرز چینج ہو گئے، ویلیوز بدلی ہیں. ویلیوز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ تو کانسٹنٹ ہیں، لیکن یہ جو چینج آئی ہے، یہ چینج تو ظاہر ہے کہ اپنی نہیں ہے، ادھار مانگی ہوئی چینج ہے.
اور جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہو گئیں، اور جس کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے والدین کے لیے اولڈ ہومز پسند کیے گئے، اور ہماری بہت زیادہ تعداد ہے والدین کی جو اولڈ ہومز میں بھیجی جا رہی ہے. یہ اس وجہ سے کہ ان والدین نے اپنے بچوں کو کیئر کرنا نہیں سکھایا، انہیں شیئر کرنا نہیں سکھایا. انہوں نے انا پرست بنایا، بچے کو خود پرست بنایا.